الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام میرے بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے کر ان سے شکر کا مطالبہ فرمایا. انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اللہ تعالیٰ کو اپنے شکر گزار بندے بہت زیادہ پسند ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکر کا مطالبہ فرماتے ہیں اور گلہ بھی فرماتے ہیں کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے قدردان بندے بہت تھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل فرمائے. نعمت، دین کی نعمت بہت بڑی عظیم نعمت ہے. دین کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آخری آیت جو نازل فرمائی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. انصار مدینہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا اس نعمت کو یاد کرو. اس نعمت کے ملنے سے تم پہلے دشمنی میں تھے، آپس میں کشاکشی، آپس میں کھینچا تانی، آپس میں دشمنیاں، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑنے میں برسر پیکار، یہاں تک کہ تم دوزخ کے قریب پہنچ چکے تھے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. تم تو جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ نے دین کی نعمت عطا فرما کر تم پر بہت بڑا احسان فرمایا اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے ہٹا دیا. ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے. اسی میں ہماری کامیابی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کا تذکرہ فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پوتوں کو وصیت فرمائی. کیا وصیت فرمائی؟ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے. اللہ کی طرف سے بعض چیزوں کا سلیکشن ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں سے بھی آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا تھا. ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ان کا انتخاب کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، چن لیا ہے. تو تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے
کہ جیو تو مسلمان بن کر جیو اور مرو تو مسلمان بن کر مرو. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ دعوت کی مبارک محنت بھی اس لیے ہے تاکہ اس محنت کے ذریعے سے ہمارے اندر میں جینے کا اور مرنے کا سلیقہ آ جائے. ہم جیے تو کیسے جیے اور مرے تو کیسے مرے. ایک تو دنیا میں عام انسان بلکہ عام جاندار بھی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور عام جانداروں کی بھی موت آتی ہے اور دنیا میں عام بے ایمان انسانوں کی بھی دنیا کے اندر میں زندگی گزرتی ہے اور وہ بھی دنیا سے مر کے جاتے ہیں. تو کیا مسلمان کا جینا اور مرنا ان کے ہی جیسا ہوگا؟ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. ان کا تو یہ نعرہ تھا یہ تو یہی دنیا کی زندگی ہے، جو کرنا ہو کر لو، ٹھاٹ اڑاؤ، موج اڑاؤ، مزے اڑاؤ، بعد میں کون پوچھے گا، کون اٹھنے والا ہے دوبارہ، جو کرنا ہو کر لو. مسلمان ایسے جینے والا نہیں ہوتا بلکہ مسلمان کی زندگی اسلام کے مطابق ہو. اسی لیے جنازے کی دعا کے اندر میں ہم پڑھتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ہم میں سے تو جس کو زندگی دے زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھ اور جس کو موت دے تو اس کو ایمان پر موت عطا فرما. زندگی اسلامی زندگی ہو اور موت ایمانی موت ہو. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مفہوم ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کی ایمان پر موت آ گئی وہ جنت میں داخل ہو گیا. لیکن ایمان پر موت کے لانے کے لیے پہلے اسلامی زندگی ہے کہ اسلامی زندگی گزارنے والے بنے، سچے پکے مسلمان بن کر دنیا میں جینے والے بنے. ایسا نہیں جیسا ہم نے سمجھا ہے بلکہ ایسا اسلام جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے لے کر کے آئے تھے. آج ہم نے چند رسمی باتوں کو اسلام سمجھ لیا ہے اور اسی کا نام ہم اسی کو مسلمان سمجھتے ہیں. حالانکہ مسلمان صرف اسی کا مطلب نہیں ہے بلکہ اسلامی زندگی وہ مکمل زندگی ہے جس کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام برت کر کے اس کو برت کر کے اپنا کر کے عملی طور پر زندگی میں اس کو اپنایا، برتا اور کر کے دکھایا. اسلام صرف نماز نہیں سکھاتا، اسلام صرف رمضان کے روزے نہیں سکھاتا. اسلام ایک زندگی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی پہچانیں بتائی ہے. مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. کہ مسلمان کون ہے؟ کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. کہ مسلمان کون ہے؟ کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اسلامی زندگیاں بتائی گئی ہے. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان اپنے وعدے میں بے وفائی نہیں کرتا، مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا. ایک بات نہیں کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور ہو گیا ختم، ہمارے پاس اسلام آ گیا. ہم زندگی میں اسلام کو اپنے اندر میں اتارنے والے بنے، اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالے، اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالے. اسلام جیسے ایک ڈائی ہوتی ہے اور اس ڈائی کے اندر میں کھلونا بنتا ہے، برتن بنتا ہے اور دوسری بہت سی چیزیں بنتی ہے. اس ڈائی کے سانچے میں اس پلاسٹک کے مال کو ڈالا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس میں ڈال دیتا ہے تو وہ کھلونا بن کر باہر نکلتا ہے، برتن بن کر باہر نکلتا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک ڈائی اور ایک سانچہ ہے. اس لیے قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے بتایا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک نمونہ ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو.
قیامت کے میدان میں ایک طرف ہماری زندگی ہوگی، ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہوگی۔ اگر ہماری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے میل کھا گئی، ہمارا کام بن جائے گا، اور اگر ہم نے ہماری زندگی کے اندر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اطوار اور طریقوں کو چھوڑ دیا، اور کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اور کمانے میں، اور خرچ کرنے میں، اور زندگی کے رہن سہن میں دنیا میں غیروں کے طریقے کو اپنایا، تو میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمرے سے ہٹا دیے جائیں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ بتایا گیا ہے جو جس قوم کی مشابہت اور نقل اختیار کرے گا اس کے اندر میں سے شمار کیا جائے گا۔ من کثر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کو، کسی قومیت کو، کسی کمیونٹی کو، اس کی بھیڑ کو بڑھا دیا تو وہ اس میں سے گنا جائے گا۔ آج میرے دوستو ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر نظر ڈالے، غریبان میں منہ ڈالے، نظر ڈالے، اور اپنی زندگی کے ہر شعبے کو دیکھے۔ یہ نہیں کہ میں مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہوں تو پکا سچا پکا مسلمان بن گیا، نہیں، دین تو مختلف شعبوں کا نام ہے، اس میں ایمانیات بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اور اس میں معاملات بھی ہے، اور اس میں اخلاق بھی ہے۔ ہر لائن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے نمونے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اب آپ کے بعد دنیا میں چاہے پچھلے زمانے کے نبیوں کا طریقہ ہو، لیکن اللہ کے وہاں وہ مانا نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی بھی قوم کی مشابہت اور نقل کو پسند نہیں فرمایا، چاہے وہ عبادت کی لائن میں کیوں نہ ہو۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے گئے تو مکہ میں تو کوئی اہل کتاب تھا نہیں، مدینہ منورہ میں یہود رہتے تھے۔ وہاں مدینہ منورہ کی زندگی میں دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ان لوگوں سے، بھئی تم یہ روزہ کیسے رکھتے ہو؟ کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دے دی اور دریا سے پار کر دیا، اس کے شکرانے میں، اللہ کے اس انعام کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن ہم 10ویں کے ساتھ 9ویں کو ملا دیں گے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ روزہ رکھا جا رہا ہے، لیکن فرما دیں 10ویں کے ساتھ 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے، یعنی محرم کے 2 روزے رکھیں گے، 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے، 10ویں کا بھی روزہ رکھیں گے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ اہل کتاب یہود اور نصارہ روزہ میں افطار کرنے میں جلدی نہیں کرتے، بلکہ سورج کے غروب ہو جانے کے بعد بھی کچھ دیر کے بعد دیر سویر وہ افطار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نزدیک اللہ کا سب سے محبوب ترین بندہ وہ ہے جو افطار میں جلدی کرے۔ یہود کی مخالفت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور ایک روایت میں فرمایا میری امت جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی وہ خیر پر باقی رہے گی۔ عبادات میں بھی دوسروں کی نقل اتارنا اللہ کے نبی علیہ السلام کو گوارا اور پسند نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے بسنے والے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے آخری فرد کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ آپ کی نبوت عالمی نبوت تھی، آپ کی نبوت عالمی نبوت تھی، یہ آپ انسانوں کے بھی نبی تھے اور آپ جناتوں کے بھی نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ دور نبوت کے زمانے میں 6 مرتبہ جناتوں کے پاس جا کر جناتوں کو تبلیغ کی ہے، اور صرف انسانوں اور جناتوں کے نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے عالمین کا نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ مدارج النبوت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام ہجرت فرما کر تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ مدینے کا کوئی چرواہا چراگاہ میں بکریاں چرا رہا تھا، اس کی
بکریوں کے ریوڑ پر ایک شیر نے، بھیڑیے نے حملہ کر دیا اور منہ میں لقمہ بنا کر چلنے لگا، تو چرواہا ہمت کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے اپنی بکری کے ٹانگ پکڑ کر بکری کو کھینچ کر شیر کے منہ سے چھڑا لیا۔ تو شیر کو اللہ نے قوت گویائی دی، بولنے کی طاقت دی۔ شیر نے کہا، ارے انسان آدم کے بچے، تجھے تعجب ہے تیرے اوپر، میرے منہ میں آیا ہوا لقمہ چھین لیتا ہے؟ تو اس چرواہے کو بڑا تعجب ہوا کہ شیر ہو کر انسان کی طرح بات کرتا ہے۔ تو چرواہے نے کہا، تعجب ہے، تو شیر ہو کر انسان کی طرح بولتا ہے؟ شیر نے کہا، تعجب اس پر مت کر، تعجب تو اس پر کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ چکے ہیں اور تو ابھی تک ان پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ آپ علیہ السلام منبر بننے سے پہلے استوانہ حنانہ جو کھجور کا سوکھا ہوا تنا تھا، اس پر ٹیک لگا کر آپ علیہ السلام جمعہ کے دن خطبہ دیا کرتے تھے۔ انصار مدینہ میں سے جو نجار تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے، سدھار کا کام کرتے تھے، انہوں نے سوچا آپ علیہ السلام کے لیے ایک منبر بنانا چاہیے تاکہ آپ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر سب کو اسلام کی تبلیغ کر سکے۔ انہوں نے منبر بنایا اور منبر لا کر رکھا۔ آپ علیہ السلام اپنے حجرے مبارکہ سے نکلے اور استوانہ حنانہ کو پار کر کے جب منبر کے پہلے زینے پر، پگتھیے پر آپ نے قدم رکھا تو پاس میں کھڑے ہوئے اس کھجور کے سوکھے تنے میں سے رونے کی آواز آئی، اور رونے کی آواز بڑھتے 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 ایسی آواز آئی ہونے لگی جیسے گابھن گائے کے رونے کی اور چلانے کی آواز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے، اس کو اپنے سینے سے لگایا، یہاں تک کہ وہ ایسا رونے لگا جیسے چھوٹے بچے کو بہلایا اور سہلایا جاتا ہے۔ وہ سسکیاں لیتے 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 زمین پھٹی اور زمین کے اندر میں دفن ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت عالمی نبوت ہے۔ آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد دنیا میں کسی کا کوئی طریقہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا، لو کان موسیٰ حیا لوسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام میرے اس زمانے میں زندہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میرے اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ آج میرے دوستو، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم نے دنیا کی رنگ رلیوں کو دیکھ کر، دنیا کے چمتکار کو دیکھ کر، دنیا کی دیگر اقوام کو دیکھ کر ہم نے بھی ان کی طرح کھانے میں، پینے میں، لباس میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں ان کی نقلیں اتارنی شروع کر دی۔ میرے دوستو سوچے تو صحیح، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یتیم چھوڑا ہے؟ ہمارے پاس دنیا کا کون سا ایسا شعبہ ہے اور اس شعبے کی کون سی وہ لائن ہے جس لائن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری رہبری نہ کی ہو؟ یہاں تک کہ استنجا کرنے میں، استنجا کیسے کیا جائے، پیشاب پاخانے سے کیسے فارغ ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں ہماری رہبری فرمائی ہے۔ تجارت میں، ملازمت میں اور دنیا کے تمام شعبوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری رہبری فرمائی ہو اور ہم یہود اور نصارہ کی نقل اتارنے والے بنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہمارے اعمال ہفتے میں ہر پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہوں گے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے اعمال کے اندر میں دوسرے اقوام کی نقل اتاری ہوئی دیکھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کتنے ناراض ہوں گے۔ سوچے تو صحیح دوستو، باپ کو ناراض کرنا گوارا نہیں کرتے، ماں کو ناراض کرنا گوارا نہیں کرتے، بیوی کو ناراض کرنا گوارا نہیں کرتے۔ جس نبی نے ہمارے لیے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہو، جس نبی نے اپنے گھر میں اپنی جوان بیٹیوں کی طلاق ہونا گوارا کر لیا ہو اور جس نبی کے گھر میں چولہے نہ جلے ہو، اس نبی نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمیں وہ طریقہ دیا ہو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، اور ہم اس طریقے کو لات مار کر ہم دنیا کی دوسری قوموں کا طریقہ اپنائیں۔ اللہ کو اپنے نبی کا طریقہ کتنا محبوب ہوگا کہ اللہ نے اپنی رضامندی کو اپنے نبی کے اتباع پر موقوف کر دیا ہے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دو، قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں کو یہ سمجھاؤ، یہ کہو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. کس میں؟ نماز میں خالی پیچھے پیچھے چلو، روزے میں پیچھے پیچھے چلو؟ نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع. آج میرے دوستو ہمارے بچوں کی محبت، ہمارے مال کی محبت ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر غالب آ گئی. ہم ہمارا شوق ہمارے بچوں پر پورا کرتے ہیں. سوچے دیکھیں تو صحیح میرے دوستو، اپنی نظر تو ڈالیں اپنے گھروں میں، ہمارے بچوں کے لباس دن بدن کیسے بدلتے جا رہے ہیں. عورتوں کے تو بدلتے تھے، اب مردوں کے بدلنے لگے ہیں. لباس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا. اس کا مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا، تاکہ اس لباس سے تمہارا ستر ڈھکا رہے. معاف کرنا دوستو، ہمارے کچھ بچے ایسے ہیں، دھیرے دھیرے آ رہا ہے، کچھ بچے ایسے ہیں جو بالکل ایسا تنگڑیا جیسا لباس پہنتے ہیں، ایسا لکھنوی لباس پہنتے ہیں، اور ان کا گویا ان کا پاجامہ ہوتا ہے کہ گھر میں ماں بہن کے سامنے بے غیرت کے سوا ایسا بچہ نہیں رہ سکتا. کرتا نکال کر ایسا بچہ ماں بہن کے سامنے یوں ہی پھرتا رہے گا. شرم آنی چاہیے. کس نے سکھایا یہ؟ لنگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی کہ گھر کے اندر میں لنگی پہنو، رات کو لباس بدلو تو لنگی پہنو. ہمارے نوجوانوں نے اب بجائے لنگی کے نائٹی پہننا شروع کر دی، اور نائٹی نائٹ میں تو رہتی تھی، اب ڈے میں بھی آ گئی. کون روکے گا دوستو؟ کون سوچے گا؟ کون روئے گا اس پر؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ٹیلی ویژن اور موبائل کے اندر اسکرین کے دیکھ دیکھ کر ہمارے بچے، شرم آتی ہے. ماں اپنے بچوں کو سکھاتی ہے، ماشی نے کیا بائے 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 بائے. کیا ہے بائے بائے بائے؟ اللہ کے نبی کا بہترین طریقہ السلام علیکم ورحمت اللہ، اس کو بھول کر بائے بائے بائے. کیا ہماری عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں؟ سوچے کس لائن پر جا رہے ہیں؟ کیوں ہماری دلوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہے؟ کون سمجھائے گا ہمیں؟ اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچے تو صحیح. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو کامیابی کے 3 گر بتائے تھے، عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نجات کی کیا راہیں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں فرمائی تھی. ان میں ایک بات یہ تھی املک علیک لسانک، یا دوسری بات میں ہے امسک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. وَلْيَسَعَكَ فِي بَيْتِكَ، اور تیرا گھر تجھے اپنے اندر میں سموے. گھر میں بیٹھ کر سوچو تو صحیح میرے گھر میں کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. لڑکیوں کا لباس اتنا باریک کہ اگر لڑکی دروازے میں کھڑی ہے تو اس کی پوری ٹانگ اندر سے نظر آ رہی ہو. بھائی باریک اگر کپڑا بازار میں ملتا ہے تو اس کا اپائے، اس کی تدبیر ہے اندر میں دوسرا کپڑا رکھو تاکہ ہمارا کپڑا، پہنا ہوا کپڑا باریک نہ رہے. لباس کا اصل مقصد فوت ہوتا جا رہا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. زینت کی بات تو بعد میں ہے، لیکن سب سے پہلا مقصد یہ ہے یواری سوآتکم، تمہارے ستر کو ڈھانپا ہوا رہے. اگر میرے دوستو اس پر نکیر نہ کی گئی، اس کو ٹوکا نہ گیا، روکا نہ گیا، تو دنیا کے اندھے انسانوں کی طرح کل ہمارے بچے بھی ایسا ہی پینٹ پہنیں گے، آگے سے بھی پھٹا ہوا ہوگا، پیچھے سے بھی پھٹا ہوا ہوگا، اور سمجھیں گے یہ فیشن ہے. پتہ نہیں کیا عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں انسان، دنیا کے انسانوں پر. مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں ہمارے شیخ حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ فرماتے ہیں ایسے پینٹ نکلے ہیں شیڈڈ قسم کے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھینس نے چاٹ لیا ہو. پتہ نہیں کیا اچھا لگتا ہے. پھٹا ہوا لباس.
دھاگے لٹک رہے ہیں. دنیا اندھی دنیا. لوگ گانڈا بنا کر کے چلتے ہیں تو مسلمان بھی گانڈا بن کر کے چل رہا ہے. قضاء سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. قضاء سے یعنی بال بیچ میں بڑے بال اور چاروں طرف بال کو بالکل قطر قطر کر چھوٹے چھوٹے بنا دینا, اس کو قضاء ہے. اللہ کے نبی نے اس کو منع فرمایا ہے. حدیث میں بالکل سخت ممانعت آئی ہے. اور آج یہود اور نصارہ اس بات کو چلاتے چلاتے مسلمانوں کے گھر تک اس کو پہنچا دیا ہے. اور کتنی ہمارے ماں بہنیں انجانے میں اگر سیدھے بال اگر کسی حجام نے کاٹ دیے تو آ کر لڑائی کرتی ہے, مارا شکرانہ والچ ماوا کا پیاس. اسلامی طریقے سے دھیرے دھیرے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. ایک دم شیطان نماز پر حملہ نہیں کرے گا, ایک دم داڑھی پر حملہ نہیں کرے گا. دھیرے دھیرے یہ اندر میں گھسے گا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. شیطان تمہارا دشمن ہے, اس لیے شیطان سے دوستی نہیں, شیطان سے تو دشمنی ہی رکھو. اللہ تعالیٰ میرے دوستو ہمیں صحیح اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے. ہمارے بہت سے علماء ہیں, ان سے ہم درخواست کرتے ہیں وہ گھروں میں بیٹھے دیکھے, کتابیں پڑھے, کتابوں میں اسلام بھرا ہوا ہے, اس کو سمجھے. ان مبشرات کے ذریعے سے, ان بشارتوں کے ذریعے سے, ان فضائل کے ذریعے سے ہماری گاڑی ایمان پر, اسلامی راہ پر چلے گی. جیسے ہوائی جہاز کے چلنے کا آئل ہوتا ہے اور ٹرک چلنے کا آئل ہوتا ہے اور بائک چلنے کا آئل ہوتا ہے, ہمارے جنت کی راہ پر چلنے کا آئل یہ فضائل کی کتابیں ہیں اور فضائل اور بشارتیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل بتائے ہیں, فضائل بتائے. اس پر چلے. سلام کرنے پر کیا ملے گا؟ السلام علیکم 10 نے کیا, ورحمت اللہ 20 نے کیا, وبرکاتہ 30 نے کیا ملی, اور اس پر اس کو ہم نے بدل کر بائی بائی کر دیا. ماں سکھاتی ہے. میں نے تو کتنوں کو دیکھا, کتنوں کو سنا, ماں سکھا ماشین بائی بائی کے, ماشین بائی بائی کے. لیکن ہمارے مردوں کے عقل پر پتھر پڑا ہوا ہے, وہ بھی خوش ہوتے ہیں. مار زوکرو بہو ہوشیار تھے, بہو ہوشیار تھے. کال موتے پڑی سونا تھوپ سے نہیں خبر پڑ سے. سوچے دوستو, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ رونے کی بات ہے. ہمارا مزاج کتنا بدلتا چلا جا رہا ہے. اگر ہم نے اس کو بدلنے کی کوشش نہ کی اور ہمارے دل کے اندر میں اس کی برائی اور قباحت نہ آئی تو اپنے ایمان کی خیر مناوے. ہاں, اندر میں ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہے, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو کسی منکر کو, برائی کو دیکھے, طاقت ہو تو ہاتھ سے روک دے. اگر اتنی طاقت نہیں ہے, زبان سے بھائی آؤ نہ کرے, سمجھاوے. اتنا بھی نہیں ہے تو دل سے برا سمجھے, لیکن دل میں بھی برائی نہیں ہے, دل میں بھی اس گناہ کی قباحت نہیں ہے اور اس کو اچھا سمجھ کر رہا ہے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دل میں بھی نہیں ہے, دل میں بھی نہیں ہے تو وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ تو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور اس کے بعد تو ایمان, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری روایت ہے, اس کے بعد ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے. دوستو ہم سوچیں, ہم کہاں جی رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ میرے ذریعے سے, میں مسلمان ہوں, میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. میرے بول سے, میرے کہنے سے, میرے کھیل سے, شور شرابہ ہنگامہ, باہر کا ہنگامہ مسجد میں آ گیا. باہر تو شور شرابہ کرتے تھے, مسجد میں بھی ہنگامہ آ گیا. کیا ہمارے پاس زبان نہیں ہے جو 2-4 بولنے والوں کو اتنا کہہ سکے, بھائی اللہ کے دربار میں ہو, خاموش ہو جاؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا, ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہوگی, تم ان کے پاس نہ بیٹھنا, اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے. ان قریب ایسا زمانہ آئے گا, لوگ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے, ان کے پاس نہ بیٹھنا, اللہ کو ان کی کوئی حاجت نہیں. ایک روایت میں ہے, جب مسجد میں کوئی دنیا کی باتیں کرتا ہے تو فرشتہ اس سے پہلی مرتبہ یہ کہتا ہے, اللہ کے دوست خاموش ہو جائے.
اللہ کے دوست خاموش ہو جا. وہ پھر بھی بات کرتا ہے تو پھر کہتے ہیں فرشتہ کہتا ہے او اللہ کے دشمن چپ ہو جا. وہ چپ نہیں رہتا, پھر بھی بات کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ کی تجھ پر لعنت ہو, چپ ہو جا. یہ فٹکار, یہ حالات, یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں, آسمانی مصیبتیں, زمینی مصیبتیں, دائیں بائیں سے حالات, حکومتوں کی طرف سے حالات, آپس کی کشاکشی, یہ کیا ہے دوستو؟ یہ اللہ کے وہاں اندھا نہیں ہوتا, عمل کا رد عمل ہوتا ہے. اگر ہمارا عمل غلط ہے اس کا رد عمل اوپر سے ویسے ہی ہوگا. ہاں, اگر ہم غلط عمل کریں گے اللہ کی طرف سے ویسے حالات آئیں گے. جزاء الاعمال حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے, اس میں حدیث نقل فرمائی ہے 15 قسم کے بد عملیوں پر 15 قسم کے عذاب اللہ کی طرف سے آئیں گے. 15 قسم کی بد عملیوں پر 15 قسم کے عذاب آئیں گے. جب دنیا میں زنا کی کثرت ہوگی, بدکاریوں کی کثرت ہوگی تو اچانک کی موتیں بہت زیادہ ہوگی. اچانک کی موتیں بہت زیادہ ہوگی. تصور کرے, ہمارے اس گاؤں پر نظر ڈالے. گزشتہ امام فاروق صاحب نے بیان میں فرمایا تھا تقریباً 55 سے زیادہ 56, 57, 58 موتیں ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا, مارچ سے لے کر اب تک کا یہ ریکارڈ ہے. کیا ہے؟ کل انعام بل ہم اضل, یہ تو جانور ہے بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں. اگر میدان میں 2-4 بلیے اور 2-4 کتے آ کر جھگڑا کریں گے اور ایک خون خاری کریں گے, ایک دوسرے کو پھاڑ کھائیں گے, مار دیں گے, مر جائیں گے, تو پولیس آ کر اس پر ایکشن نہیں لے گی, اس لیے کہ پولیس کا محکمہ بھی سمجھتا ہے ارے یہ تو جانور ہے, آپس میں لڑے, مارو کوٹو اس کو, پھینکو اس کو. ہاں, انسان لڑیں گے تو اس پر ایکشن لیا جائے گا. اللہ کے وہاں انسان ایمان والا ہے, ایمان والے کے اچھے عمل کے اثرات آسمانوں سے دنیا میں آئیں گے, اللہ تعالیٰ برکتوں کا ظہور فرمائے گا, اور ایمان والوں کے برے عمل کے اثرات آسمانوں سے ویسے فیصلے آئیں گے اور دنیا میں نحوستیں اترے گی, بارش کا قطرہ نہیں اترے گا اور زمینوں میں زلزلے آئیں گے. اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت پر شفقت والی دعا نہ ہوتی تو اس امت کو زمینوں میں دھسا دیا جاتا, مسخ کر دیا جاتا, اور رات کو سوئے ہیں تو انسان ہیں اور صبح بندر بن کر کے اٹھتے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے معافی مانگی تھی اور اپنی امت کو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ. اس لیے میرے دوستو اپنے عمل پر نظر ڈالیں, سوچیں. آج میرے دوستو ہمارے اس مجمع میں سوچیں, ایک تھوڑی سی نظر بھی ڈالیں, کتنے ایسے ہیں جو بیچارے دین کی بات سن بھی نہیں سکتے. ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو کم سے کم اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ کے دین کی بات نہیں سن سکتے, لیکن جی چراتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے. کیا بھی بتائی ہے؟ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. جب دین کی باتیں ہوتی ہیں تو ان کے دل مرجھا جاتے ہیں. لا گشنو داڑوں سے لڑو, چوک فرمانوں کو کریے, چوک گوجی کاٹو نا, چوک فرما جائیے, چل گشنو داڑوں سے એટલે બેહવું પડશે, વાત ઓગળવી પડશે. શૈતાન બેઠને નહીં દેતા. اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون. کوئی کامیڈی کی بات ہو, کوئی ہنسنے ہنسانے کی محفل ہو تو اس میں گھنٹوں بیٹھیں گے, اس میں اکتاہٹ نہیں آئے گی, لیکن دین کی بات سننے میں اکتاہٹ آ جائے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوستو دعوت کی مبارک محنت اندر میں احساس کے پیدا کرنے کی محنت ہے. آج ہمارا احساس اندر کا مر چکا ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. کارواں تو گیا لیکن اندر سے اس نقصان کا احساس بھی ختم ہو گیا کہ میں کون سا راستے, کس راستے پر جا رہا ہوں. مجھے تو احمد آباد جانا تھا اور میں تو اجمیر کی طرف جا رہا ہوں. اس بھول کو بھی بھول گیا, نسیہ منسیہ ہو چکا. دعوت کی مبارک محنت
4 مہینے یہ ہمارا ڈائیورژن ہے کہ ہم گاڑی کو موڑ کر دوبارہ آئے واپس اس رخ پر چلے جس رخ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سیدھی سڑک ہے. اس راستے پر چلتے رہو, آس پاس کے گلیاریوں میں مت جاؤ. اگر تم نیاریوں میں گلیاریوں میں جاؤ گے تو فتفرق بكم عن سبیلی, تم راستے سے ہٹ جاؤ, گمراہ ہو جاؤ گے, بھٹک جاؤ. اللہ تعالیٰ نے دعوت کی مبارک محنت ہمیں دی ہے. اس محنت کے لیے جو جتنی قربانیاں دے گا اللہ اس کے اوپر کھولے گا. اور میرے دوستو, ہم قربانی دے کر اس پر اپنے آپ کو چلانے والے بنے, اپنے آپ کو مسجد والا بنائے, اپنے آپ کو دعوت والا بنائے, اپنے آپ کو دعا والا بنائے. لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ کا مقرب بنے, اللہ کا پیارا بنے. جلدی جلدی آئے, اٹھ پٹانگ کی نماز پڑھ کر کے چلے گئے. ارے کبھی 5 منٹ 10 منٹ تو فارغ کرو. اللہ تعالیٰ نہ سجدہ کرنے والے فرماتا ہے الساجد یسجد بین قدمی الرحمن, سجدہ کرنے والے کو اللہ کا اتنا قرب ملتا ہے کہ فرماتے ہیں سجدہ کرنے والا رحمان کے 2 قدموں کے درمیان اپنا سر ڈال دیتا ہے. ہمیں فرصت ہی نہیں ہے 3 مرتبہ سے, کبھی 4تھی مرتبہ ہمیں کہنے کی فرصت نہیں ہے کہ سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی اطمینان سے کہیں. کبھی اپنی نفل نمازوں کو اچھی سے اچھی نماز تو بنا ہے. کیا ہم دنیا میں کھیل کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کھیلنا ہی ہمارا مقصود ہے, کھیلنا ہی ہمارا مقصد حیات ہے. کھانا پینا عیش آرام کرنا, پارکوں میں بیٹھ کر, چوراہوں پر بیٹھ کر پتہ نہیں ایران توران کی باتیں کر کے غیبت کے پوٹلے لے کر دوپہر کو گھر واپس آ جانا اور پڑے سوتے رہنا, اور ظہر کی نماز کو جماعت سے چھوڑ کر 3:30 بجے 4 بجے نماز پڑھنا. کیا اس کا نام اسلام ہے؟ اسی کو کہتے ہیں مسلمان؟ سوچے دوستو, سوچنے کی ضرورت ہے. کم سے کم آج رات کو سونے سے پہلے اتنا تو مراقبہ کر لے, اتنا تو سوچ لے, اگر میری زندگی کی رفتار یہی رہی اور جیسے میرے گاؤں میں اچانک لوگوں کے جنازے اٹھ گئے, اگر کل میرا جنازہ اٹھے گا تو میرے پاس قبر کی تیاری کا کیا سامان ہے؟ میں نے اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے اللہ کے وہاں حساب دینے کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے اتنا سوچ کر اللہ سے معافی مانگ کر 2 آنسو بہا دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. دوستوں, اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے. اور یہ دعوت کی مبارک محنت, یہ اللہ کے راستے میں نکلنا, یہ گویا عملی توبہ ہے. عملی توبہ, ہم عملی توبہ کرنے والے بنے. اللہ آج تک میں نے نہیں جانا, آج تک میں نے نہیں سمجھا, میری زندگی آوارہ گردی میں گزر گئی, میری زندگی کھیل تماشے میں گزر گئی. اگر اسی حال میں مر گیا تو اللہ تیرے سامنے آ کر کیا جواب دوں؟ اپنے بچوں پر نگاہ رکھے, نظر رکھے, بچوں کو دین سکھائے, دینی طریقہ سکھائے, سنتیں سکھائے. چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہے, اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں, اس کو سیکھے. مفتی تقی عثمانی صاحب کی چھوٹی سی معمولی کتاب ہے, 10 ورق کی, نماز سنت کے مطابق پڑھیے. اس کتاب کو پڑھے اور اپنی نماز کو اچھی بنائے. اگر ہماری نماز اچھی ہوگی, من صحت صلاتہ صحت حیاتہ, جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی. اس کو بنانے کے لیے ایک محنت ہے. ہاں, دنیا کی ہر چیز سنوارنے کی ایک محنت ہوتی ہے. کیا اللہ کا دین ہی ایسی گری پڑی چیز ہے کہ اس کو بغیر محنت کے سنوار لیا جائے؟ اس لیے دوستو 4 مہینے مانگے جاتے ہیں کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلے. لوگ ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. اب یہ نہ سوچے کہ اس کورونا کا اثر آج ہم بازار میں جائیں گے, پالنپور میں جاؤ, احمد آباد میں جاؤ, سورت میں جاؤ, بڑودہ میں جاؤ, بمبئی میں جاؤ, لوگوں کی, انسانوں کی بھیڑ کو دیکھ کر پتہ چلے گا کورونا نام کی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں. اور جب میڈیا دیکھیں گے, الیکٹرانک میڈیا کو دیکھیں گے یا پرنٹ میڈیا کو دیکھیں گے, پیپر دیکھیں گے, موبائل میں دیکھیں گے, تو ایسے بڑے بڑے اعداد و شمار و آنکڑے آتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے زندگی دنیا میں کوئی کورونا سے بچے گا نہیں. لیکن عمل بتا رہا ہے کچھ نہیں ہے, ہوا ہے. اس لیے دوستو اپنے آپ کو پست حوصلہ نہ کرے, اللہ کے راستے میں نکلے. ابھی الحمدللہ ہمارے گجرات کے مشورے میں جانا ہوا,
پچھلے 2 مہینے کے عرصے میں نومبر اور دسمبر ان 2 مہینوں میں ہماری گجرات کی تقریباً 521 جماعتیں چلے کی اللہ کے راستے میں روانہ ہوئی. 521 جماعتیں اور 12 جماعتیں الحمدللہ 4 مہینے کی روانہ ہوئی. 30 علماء کرام سابرکانٹھا سے سال میں روانہ ہوئے. سب کے سامنے یہی انڈیا ہے, سب کے سب یہی بھارت میں رہتے ہیں. میرے دوستو, ہم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں, اس لیے حوصلہ نہ ہارے, ہمت کرے اور ہمت کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں گے.